اگلی بات ہے جی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہوا، جس میں 8 نئے ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی پر غور کیا جانا تھا۔ تو اس اجلاس کا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بائیکاٹ کیا۔ میں اپنی ٹیم سے درخواست کرتا ہوں مجھے اس طرح کے بے ربط فضول سوال نہ بھیجا کریں۔ اس ملک میں 3 لفظوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے وہ سیاست والی اس میں داخل ہو رہا ہے، آئینی معاملہ، ٹھیک ہے، عدالتی، یہ لفظ ہیں اس ملک میں۔ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتا دیں، ثابت کر دیں، 5 منٹ میں قائل ہو جاؤں گا، معافی مانگوں گا۔ آئین ایک لفظ ہے، آئین، آئینی کدھر ہے؟ آئین اور آئینی، اس میں لمبا چوڑا جو عوام کے حقوق کا ذکر ہے، کبھی اس کا نام و نشان سنا ہے؟ سوال کا کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب، آپ کا عدالتی نظام، آپ کا اقتصادی نظام، اور یہ سارے کا سارا سیاست، جمہوریت، یہ آئینی ہے، یہ سارے کے سارے لفظ دکھلاوے کے لیے ہیں، بہلاوے کے لیے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم جیسے جو احمق ہیں وہ ٹی وی کے لیے ان کو کنزیوم کرتے ہیں، چونکہ کرنے کے پاس ہمارے پاس بھی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہوتی۔ سکینڈلائزیشن ہے، سنسنی خیزی ہے، جھوٹ ہے۔ ہمارے تو موضوعات میں ملاوٹ ہے، ہم اصل موضوع بات کر ہی نہیں سکتے۔ میں ہمیشہ دکھ سے یہ سوچتا ہوں، کئی بار پوچھ بھی چکا ہوں کہ یار مجھے کوئی ایک بات بتاؤ، مجھے نہیں پتا ہمارے ملک میں مساجد کی تعداد کتنی ہے؟ لاکھوں میں تو ہوگی ڈیفینیٹلی۔ میں ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے میری، گیٹڈ کمیونٹی، 3 مسجد تو یہاں ہیں ماشاء اللہ، مبلغ بڑے ہیں، تبلیغی جماعتیں بڑی ہیں، وائز بڑے ہیں، بھاشن بڑے ہیں، لیکچر بڑے ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی بتاؤ مجھے کیا؟ ایک ریڈی والے سے لے کے خدا کا خوف کر گیا ٹاپ تک تول پورا ملتا ہے۔ آپ اٹھ کے آ جاتے ہیں آئین، عدالت، فلانا ہے۔ یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ایک جج صاحب سپریم کورٹ میں روک رہے تھے، ایک پوتا کھڑا تھا، میں ہمیشہ یہ مثال کوٹ کرتا ہوں، اس کے کہیں دادا مر گیا، باپ مر گیا، پوتے کی داڑھی سفید تھی، جج صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اخباروں میں چھپا تو میں تو نہیں تھا، نہ ہی اللہ کرے۔ اور بات سنو، ایک بات ذہن میں رکھنا، عافیت کے نشان ہوتے ہیں مہذب انسانی معاشروں میں۔ کیا؟ تھانہ، کچہری اور ہسپتال، پوری دنیا یہ خیر و عافیت کے تحفظ کی علامتیں۔ پاکستان میں کیا ہے؟ محاورہ کیا ہے؟ اللہ دشمن نو بھی تھانے، کچہری اور ہسپتال تو بچائے۔ اس لیے یہ چیف جسٹس صاحب نے زیر صدارت تو یوں ہو گیا، تو فلاں نے بائیکاٹ کر دیا۔ ہر جگہ یہ کچھ چل رہا ہے۔ پاکستان میں سیاست ہے؟ جنت درجی سے بتائیں اگر سمجھ آئے تو۔ جمہوریت ہے؟ آئین ہے؟ یہ سب دکھلاوا، بہلاوا، بس ٹھیک کرتے رہو۔ اگلی بات یہ ہے جی کہ شیر افضل مروت نے ثوابی جلسے میں قیادت کے سلوک پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قیادت اگر میرے آنے پہ ناخوش تھی تو پہلے بتا دیتی۔ جلسے میں بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ملی اور نہ ہی خطاب کرنے کا موقع دیا گیا، صرف بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے آیا تھا۔ میرے جلسہ و جلوس میں شرکت سے قیادت کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں۔ اب یہ جتنی میں نے بک بک کی، میں سمپتھیز رکھتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اس کی بنیادی وجہ ڈے 1 سے، چونکہ میں باقی دونوں سے نفرت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اس ملک کو یہاں تک پہنچانے والی یہی 2 پارٹیاں جو 40 سال سے باریاں لے رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تاکہ مل جل کے کام ڈالیں۔ اچھا، تو ایک پارٹی
جو مقبول ترین ہے اس میں کوئی شک نہیں. کرائسس میں ہے, بحران در بحران. بانی ان کا جیل میں ہے, ان کے ورکرز وغیرہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے, میں نے کیا بتانا ہے. یعنی کرائسس میں بھی پی ٹی آئی کو ایک گھر سمجھے, اس گھر کو آگ لگی اور گھر والے کیا کر رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن یہی صورتحال ہے ہر جگہ. یہی اس طرح کی خوشحالی اور فلانا زبانی کلامی جمع خرچ جو ہے وہاں پہنچے. اچھا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے محنت سے عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھنا ہے. کیڑی محنت ہوئی جنا ٹائم میک اپ تے سوٹاں ساٹاں ضائع ہوندا, مطلب وہ محنت ادھر کدھر سے محنت آ گئی. پروٹوکول چل رہے ہیں, 10 گاڑیاں آگے کو پیچھے کو فلانا کو ٹمکانا, خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ, وہ پروگرام چل رہا ہے. اور آگے فرماتے ہیں اگر ڈی ریل نہ کیا جاتا تو پاکستان کہیں آگے ہوتا. کتنے آگے ہوتا؟ اگر ترقی کی ہوتی ملک نے, ڈی ریل ہو نہیں سکتا تھا. کوئی آ کے 1.5 سال میں ڈی ریل کر دے, کیسی بالکل فضول بات. جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ مقروض نہیں تھا. فضول باتیں. لا اینڈ آرڈر آج بھی نہیں ہے. میں نے بھی مثال دی ایک پولیس والے کی جو یونیفارم میں تھا. لوگوں کو پاکستان ترقی کے سفر میں آج کہیں کھڑا ہوتا, وہ کہاں کھڑا ہوتا؟ آپ کے دن بھی روتے پیٹتے گزرے ہیں. باقی سوائے اس کے پاکستان میں سیاست اور اقتدار سوائے چند گھرانوں کے کسی کو راس نہیں آتا. پاکستان میں جو کروڑوں بے روزگار پھر رہا ہے, کروڑوں بچہ سکول سے باہر ہے, وہ راتوں رات ہو گیا. میں فگرز پڑھ رہا تھا, اس صوبے میں سکول کتنے اور بچے کتنے, کوئی پرپورشن ہی نہیں بنتا. بیمار کتنے اور ہاسپٹلز کتنے, کوئی پرپورشن ہی نہیں بنتا. او بھائی, اب سے نہیں کئی سالوں سے واسا خود بتاتا ہے کہ پانی میں آرسینک کتنا ہے, کتنے فیصد ہے. آرسینک وہ زہر ہے جو سینٹ ہیلینا میں نیپولین کو دیا گیا. وہ آہستہ آہستہ مارتا ہے. نہ لا اینڈ آرڈر ہے, نہ کچھ سر پیر ہے. عوام نے تو یوں بے وقوف ادھر بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کے کنارے, لائن لگی ہوتی ہے. یہ جو ڈیوائیڈرز ہیں سڑکوں پہ جہاں گھاس ہوتی ہے اور پودے لگے ہوتے ہیں, جاؤ کبھی نکل کے دیکھو. مزدور بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اوزار رکھ کے دیہڑی کے انتظار میں.